जन्नत के पत्ते, एक रेशमी स्कार्फ। मगर मैं तो सर पे स्कार्फ नहीं लेती। बेइख्तियार उसके लबों से निकला। फिर पछताई, किसी के तोहफे के लिए ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम गर्दन में ले लेना। हाँ, ये ठीक है। वो मुस्कुराकर दोबारा रंदा लकड़ी पर रगड़ने लगी। तुम्हें पता है आयशे, जब मैं छोटी थी ना, 10-11 साल की, तब मुझे स्कार्फ पहनने का बहुत शौक़ था। मेरे अब्बा और ताया फुरकान दोनों मुझे अक्सर सर ढकने को कहा करते थे। उन्हें ऐसे बहुत अच्छा लगता था। मेरी अम्मा भी चाहती थी कि मैं सर ढका करूं, ताकि मेरे चेहरे पे नूर आ जाए और मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाऊं। उन्होंने मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए एक इस्लामिक स्कूल में भी दाखिल करवाया, मगर मैं तीसरे रोज़ ही भाग आई। तब मेरा स्कार्फ पहनने को बहुत दिल चाहता था। तो क्यों नहीं किया? जवाबन हया ने धीरे से शाने उचकाए। मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि मेरे फेस कट ऐसा नहीं है कि मैं स्कार्फ में अच्छी लगूंगी। वो कहकर सर झुकाए काम करने लगी। आयशे उसी तरह हाथ रोके उसे देख रही थी। किसको? हाँ, उसने नासमझी से सर उठाकर आयशे को देखा। तुम किसको स्कार्फ में अच्छी नहीं लगोगी? लोगों को और कैमरे को, मसलन तस्वीरों में, और ख़ुद को, और अल्लाह ताला को। आयशे धीरे से मुस्कुराई। उसकी सब्ज आंखें नर्म धूप में सुनहरी लग रही थीं। हो सकता है तुम स्कार्फ में अल्लाह ताला को अच्छी लगती हो। वो एकदम बिल्कुल सुन हुई आयशे को देखे गई। तुमने एक दफ़ा मुझसे पूछा था हया कि मैं हर वक्त स्कार्फ क्यों पहनती हूँ। आयशा सर झुकाए लकड़ी के टुकड़े का किनारा तराशते हुए कह रही थी। मैं तुम्हें बताऊँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं वो खूबसूरत मलबूसात पहनूं जो बुयूक अदा में इस्तांबुल या इटली या स्पेन की लड़कियां पहनकर आती हैं, बिल्कुल जैसे मॉडल्स पहनती हैं। और जब वो ऊंची हील के साथ रैंप पे चलती आ रही होती हैं तो एक दुनिया उनको मशहूर होकर देख रही होती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे स्मार्ट और ट्रेंडी डिज़ाइन लिबास पहनकर जब सड़क पर चलूं तो लोग मशहूर और मुतासिर होकर मुझे देखें। लेकिन वो सांस लेने को रुकी। हया बिना पलक झपके सांस रोके उसे देख रही थी। लेकिन फिर मुझे एक ख्याल आता है, ये ख्याल कि एक दिन मैं मर जाऊंगी जिसे तुम्हारी दोस्त मर गई थी, और मैं उस मिट्टी में चली जाऊंगी जिसके ऊपर मैं चलती हूँ। फिर एक दिन सूरज मगरिब से निकलेगा और ज़मीन का जानवर ज़मीन से निकलकर लोगों से बातें करेगा और लाल आंधी हर सू चलेगी। उस दिन मुझे भी सबके साथ उठाया जाएगा। तुमने कभी ओलंपिक्स के वो स्टेडियम्स देखे हैं जिनमें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब होती हैं? मैं खुद को एक ऐसे स्टेडियम में देखती हूँ, मैदान के ऐन वस्त में खड़े। स्क्रीन पे मेरा चेहरा होता है और मैदान लोगों से भरा होता है। सब मुझे ही देख रहे होते हैं और मैं अकेली वहाँ खड़ी होती हूँ। मैं सोचती हूँ हया, अगर उस वक्त मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि अनातोलिया की आयशे गुल, अब बताओ तुमने क्या किया? ये बाल, ये चेहरा, ये जिस्म, ये सब तो मैंने तुम्हें दिया था। ये ना तुमने मुझसे मांग कर लिया और ना ही उसकी कीमत अदा की थी। ये तो मेरी अमानत थी। फिर तुमने उसे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुमने उससे वो काम क्यों किए जो मैं नापसंद करता हूँ? तुमने इन औरतों का रास्ता क्यों चुन लिया जिनसे मैं नाराज़ था? मैंने इन सवालों के बहुत जवाब सोचे हैं, मगर मुझे कोई भी जवाब मुतमईन नहीं करता। रोज़ सुबह स्कार्फ लेने से पहले मेरी आंखों के सामने इन तमाम हसीन औरतों के दिलकश सरापे गर्दिश करते हैं जो टीवी पे मैंने कभी देखी होती हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं उनका रास्ता चुन लूँ। मगर फिर मुझे वो आखिरी अदालत याद आ जाती है जब मैं सोचती हूँ कि उस दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगी।
میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں میں اللہ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا اور اللہ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں۔ اور اب چھرے کی نوک سے لکڑی کے کنارے خم ڈال رہی تھی۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا۔ عیاں پڑی ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہے، اور اگر سمندر کی تہہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے۔ لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے۔ جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیپ چنتا ہے اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے۔ دکان کا کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جیولری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ڈوبے بغیر سیپ کو کبھی نہیں پا سکتا۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ریگمار لکڑی کے ٹکڑے پر رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کی گھنگریالی پتریاں اتر اتر کر نیچے گر رہی تھیں۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹک رہا تھا۔ کیا؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی، اور کبھی کبھی اسے لگتا وہ کبھی سمجھ نہیں سکے گی۔ کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیت میں کام کرتے ادا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے، وہ اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے بتائے گئے 2 کو کبرا بہلول کے 2 سے جمع کر کے دیکھتی تو جواب 4 کی بجائے 400 نکلتا۔ اب اسے پھر سے عبد الرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا، کب وہ فون کرے اور وہ اپنے پتے پھینکے۔ کھیل پاشا نے شروع کیا تھا، اسے ختم اب وہ کرے گی۔ چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کارڈ لیس اٹھا لیا اور اوپر اسٹڈی میں آ گئی۔ ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری کھردری آواز سنائی دی۔ حیا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھیں؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی۔ کہیں تو سناؤں؟ اب کی بار دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجیے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیوق ادا آتا ہے۔ اس کا بھائی ادا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نوردار بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پر قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی روابط ہیں۔ مگر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، لیکن وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس سے باز پرس کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام سا اسمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی میری کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام کیجیے گا، ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو، تمہیں بھول گیا کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بیوق ادا واپس آ رہا ہوں۔
تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے وہیں ہاتھ رکھا تھا جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی میں نے نہیں کیا، اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسرے نہج پر سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں؟ تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔ میں؟ اس نے کسلمندی سے آنکھیں ذرا کھولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسرے کی دم پھندے میں پھنستے دیکھ کے بہت خوشی خوشی اچلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا بدقت تمام کمبل اتار کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہوتی تھی اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔